ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات سال 2023 اور 24 کا شیڈول آج کر دیا گیا جاری۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ودیا بھون حیدرآباد کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق یہ سالانہ امتحانات 28 فروری تا 19 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ ان امتحانات کے اوقات صبح 9 بجے تا دوپہر 12 بجے تک ہوں گے، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات 1 فروری سے 15 فروری تک منعقد ہوں گے۔ پہلے سیشن کے امتحانات 9 بجے صبح تا 12 بجے دوپہر تک اور دوسرے سیشن کے امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک منعقد ہوں گے۔ تلنگانہ میں گروپ 2 کا امتحان ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا۔ شیڈول کے مطابق 6 جنوری اور 7 جنوری کو یہ امتحان ہونا تھا۔ ٹی ایس پی ایس سی کے چیئرمین اور دیگر 3 ممبران نے اپنا استعفیٰ دے دیا، جس کے پیش نظر کمیشن نے گروپ 2 کے امتحان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیشن نے بتایا ہے کہ نئی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی طرف سے 28 دسمبر سے 8 جنوری تک منعقد کیے گئے پرجا پالنا پروگرام میں صرف اور صرف عوام سے 6 گارنٹی اسکیم سے متعلق درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرجا پالنا میں راشن کارڈ کے فارم تقسیم کرنے یا فارمز قبول کرنے سے متعلق حکومت کی طرف سے کوئی رہنمائانہ خطوط جاری نہیں کیے گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت نے اب تک صرف تیلگو اور اردو میں ہی فارم جاری کیے ہیں، جبکہ چند افراد اس فارم کو انگلش میں بھی بنا کر بیچنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ان افراد سے ہوشیار رہیں اور فارم صرف تیلگو یا اردو میں ہو تو ہی اس کا استعمال کریں۔ نئی سال کے آمد کے پیش نظر حیدرآباد میں پولیس سرگرم ہو گئی ہے، جس نے شہر کے کئی مقامات پر حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم کے دوران کئی افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ٹریفک پولیس اور لا اینڈ آرڈر پولیس نے مشترکہ طور پر یہ مہم چلائی۔ شہر کے بنجارہ ہلز، جبلی ہلز، فیب نگر، مدھورا نگر، پنجا گٹا، بورا منڈا، ایسا نگر اور دیگر علاقوں میں یہ مہم انجام دی گئی۔ اس مہم کو انجام دیتے ہوئے جملہ 82 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر نئے سال کے جشن پر روک لگانے سے کرناٹک ہائی کورٹ کا انکار۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کورونا اور JN1 کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر بنگلورو میں نئے سال کی تقریبات پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مفاد عامہ کی عرضی یعنی PLI سینئر ایڈوکیٹ NP امرتیش نے دائر کی ہے اور انہوں نے اس معاملے میں حکم امتناعی جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جسٹس R نٹراج اور KV ارون کی سربراہی والی ڈویژن بینچ نے حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر امتناعی احکامات جاری کیے گئے تو لوگ بنگلورو سے باہر چلے جائیں گے۔ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت اور پابندیاں جاری نہیں کی ہیں اور فی الحال ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں کووڈ-19 کا امکان ہو۔ ملک کے 7 ایئرپورٹس کو بم دھماکوں سے اڑانے کی دھمکی کے بعد سیکیورٹی الرٹ کر دیا گیا جاری۔ ملک کے متعدد ایئرپورٹس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نامعلوم افراد نے میل کرتے ہوئے دہلی کے علاوہ ملک کے دیگر 6 ایئرپورٹس پر بم دھماکے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ای میل میں نامعلوم افراد نے کہا کہ وہ دہلی، جے پور، لکھنؤ، چنڈی گڑھ، ممبئی، چنئی اور احمد آباد کے ہوائی اڈوں کو بم سے اڑانے والے ہیں۔ دھمکی امیز میل موصول ہونے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں چوکس ہو گئی اور ہوائی اڈوں کا معائنہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے بھی مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تمل فلموں کے مشہور اداکار وجے کانت کا 71 سال کی عمر میں ہو گیا انتقال۔ اداکار سے سیاستدان بنے کیپٹن وجے کانت کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ کیپٹن وجے کانت تمل ناڈو کی سیاسی جماعت DMDK کے سربراہ تھے اور کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد چنئی کے ایک اسپتال میں وینٹیلیٹر سپورٹ پر رکھے گئے تھے۔ طبی عملے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا اور انہوں نے آج صبح آخری سانس لی۔ قطر میں سزائے موت پانے والے 8 ہندوستانیوں کو بڑی راحت، اب نہیں دی جائے گی پھانسی۔ گرفتار ہندوستانی بحریہ کے جن 8 سابق افسران کو قطری عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، ان کی سزا معطل کر دی گئی۔ خیال رہے کہ ہندوستانی بحریہ کے یہ تمام 8 سابق افسران گزشتہ سال اگست سے قطر کی جیل میں ہیں۔ قطر نے ابھی تک ان تمام سابق افسران پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں معلومات نہیں دی، تاہم اس کیس سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تمام افراد پر جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی المیے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ٹیلی فون کیا اور غزہ میں بچوں، خواتین کی ہلاکتوں
इमदादी सामान की तरसील में रुकावटों, बेघर अफराद के लिए पनाह गाहों की कमी और अस्पतालों की तबाही से सेहत का निज़ाम बैठ जाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस्राइली वज़ीर आज़म को बताया कि उनका मुल्क गाज़ा में उर्दन के ताउन से तिब्बी सहूलियात की फराहमी का इरादा रखता है और तिब्बी मराकज़ के क़याम के मंसूबे पर तेज़ी से काम कर रहा है। वाज़ेह है कि गाज़ा पर इस्राइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 55,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में निस्फ़ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर कड़ी तनक़ीद करते हुए उन्हें हिटलर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हिटलर और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं है। अपने बयान में उन्होंने गाज़ा पर इस्राइली हमलों और सयोनी बर्बरियत का मवाजना यहूदियों के साथ नाज़ियों के सलूक से करते हुए कहा कि ये हिटलर को बुरा भला कहते हैं, मगर खुद ये हिटलर से कम नहीं।